اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، ایک انسرٹینٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر جو تعیناتی ہے اور نوٹیفیکیشن آ گیا، اس نوٹیفیکیشن کا مطلب کیا لگ رہا ہے کہ کیا اب سٹریٹ موومنٹ کے بجائے ذرا مذاکرات کو چانس دیا جائے گا، یا واٹ پی ٹی آئی از ایکچولی تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ بہت بہت شکریہ مخدوم شہاب الدین صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ ایک نئے چینل کے ساتھ آج اپنا پہلا شو کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کو تمام تر ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ جہاں تک آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں، تو جو اپوزیشن لیڈر ان کے قومی اسمبلی میں نئے تعینات ہوئے، وہ کافی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور ان کے کریڈینشلز بھی مناسب ہیں، اور وہ کم از کم پالیسی لیول پر وہ ضرور شاید اپنی آئیڈیالوجی میں ہارڈ لائنر ہوں، مگر سیاسی آدمی ہونے کی بنیاد پر وہ گفت و شنید اور ڈائیلاگ پر، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، شاید کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پی ٹی آئی بجائے احتجاج کی سیاست کرنے کے اور دھرنے کے اور روڈوں پر نکلنے کے، وہ گفت و شنید اور پارلیمنٹ کو اپنا مرکز بنائے اور وہاں پر بیٹھ کر ٹکا کر اپوزیشن کرے، جو اپوزیشن کا بنیادی رول ہے، اور اس میں بھرپور تعداد ان کی موجود ہے، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، تو وہاں پر ان کو اپنا بھرپور پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک بہترین اپوزیشن کی طرح ان کو کام کرنا چاہیے۔ مگر انفارچونیٹلی ان کا فوکس ابھی تک جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح احتجاج کی سیاست کریں، سڑکوں پر آئیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں۔ ہم سے زیادہ، ایم کیو ایم سے زیادہ کون ان مراحل سے گزرا ہوگا؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات چیت جو ہے پارلیمان میں ہوتی ہے یا میز پر ہوتی ہے، جو احتجاج کی سیاست ہے وہ ایک وقت تک کام آتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی بھی احتجاج کی سیاست کو وقتی طور پہ ہی صحیح موقوف کرتے ہوئے اب وہ پارلیمانی سیاست پر زور دے گی اور ڈائیلاگ پر زیادہ کام کرے گی۔ اچھا، یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے آبویسلی پھر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اب محمود خان اچکزئی کیا کوئی گارنٹیز لینے میں آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی یہ ریئلائز کر چکی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ شاید اب سب کچھ مزاحمت ہی نہیں، ساتھ مفاہمت کا بھی تھوڑا سا دروازہ ہمیں کھولنا چاہیے؟ اور اس میں ایون جو محمود اچکزئی کی پہلے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا، ڈیلے ہوا، پھر نوٹیفیکیشن آیا، تو کیا اسے ہم ایک تازہ ہوا کا جھونکا فار دا ٹائم بینگ ہی صحیح، لیکن اسے اس کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیک ڈور روابط ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوا ہے پس پردہ؟ شاہ، پہلی بات تو جو تھوڑی بہت سیاست میں جان سکا ہوں، اس میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ سامنے جو لیڈران ہیں، شاید اگر وہ بات نہ بھی کر رہے ہوں تو بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ بہرحال آپریٹو ہوتے ہیں، وہ چاہے ود ان دی باؤنڈری آف کنٹریز ہوں یا ایون دشمن ممالک میں بھی ایک طرف جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ مگر گفتگو جب کہیں سنجیدہ ہونے جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے سیز فائر ہوتا ہے، اور سیز فائر کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، اور پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجر جن کو آپ سی بی ایم بھی کہتے ہیں، جب وہ سی بی ایمز پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اصل میں بات چیت شروع ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، دل کے افسانے نگاہوں کی زباں تک پہنچے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ایگزیکٹلی، بات تو کہیں پر بھی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو سی بی ایمز ہیں، تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ اسی طریقے سے، جو ابھی سہیل آفریدی کا جو دورہ بھی تھا، ہی وینٹ ٹو سندھ، وہاں پر شروع میں دیکھا گیا کہ شاید پنجاب والے معاملات ان کے ساتھ نہ کیے جائیں، بعد میں انہوں نے کہا، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے ساتھ وہی سارا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا۔ تو اس سب کے اندر سی بی ایمز ہوں گے کیسے؟
اور جو برڈن ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا وہ کیا پی ٹی آئی پر لائے کرتا ہے یا پھر جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اوپر لائے کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہے وہ کچھ بڑا پن دکھائیں, تھوڑی سی جگہ دیں تاکہ وہ بھی کوئی ایک قدم پیچھے ہٹ سکیں؟ یقیناً حکومت کو مذاکرات اگر کرنے ہیں تو ان کو وسیع القلبی کا مظاہرہ تو کرنا پڑے گا, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی احتجاج کی سیاست کا رنگ آ رہا ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال ہے جو شاید حکومت کے لیے پسندیدہ نہ ہو تو اس کی یقین دہانیاں بہرحال وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گی, اور یہی وہ پہلا کانفیڈنس میجر ہوگا کہ جو شاید سیز فائر کی طرف لے کر جائے, اور سیز فائر کی طرف لے کر جب جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو, چاہے وہ پہلے خان صاحب کی حکومت رہی ہو یا کوئی اور پیپلز پارٹی حکمران رہی ہو, حکومت عام طور پر بالادست ہوتی ہے, اور جب وہ بالادست ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں جب وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو سامنے رکھتے ہیں تو جیسے جیسے حالات بگڑتے جاتے ہیں وہ اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو زیادہ اسٹرینتھن کرتے چلے جاتے ہیں. میرے خیال سے محمود خان اچکزئی صاحب کی بحیثیت اپوزیشن لیڈر اس وقت جو تعیناتی ہے یہ ایک اندیا ہے دونوں طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, اور ان کی کیونکہ نوٹیفیکیشن ہو گئی تو میرے خیال سے حکومت کی طرف سے بھی کہ شاید اب وہ کہیں پر جا کر یہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوگا اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے اوپر بات ہوگی. ایگزیکٹلی